بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ وہ امام جن سے نسبت کی وجہ سے تمام شیعہ اثنا عشری کو جعفری کہا جاتا ہے، وہ امام جعفر ابن محمد ملقب الصادق علیہ السلام ہے۔ جیسا کہ یہ واضح ہے کہ تمام ائمہ کے نام ہوں یا ان کے القاب ہوں، یہ اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ہم خاص طور پہ ان احادیث کا مطالعہ کریں کہ جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے خلفاء کا تعارف کروایا ہے، تو ان میں ہر ایک خلیفہ، ہر ایک جانشین رسول کا نام بھی بتایا ہے اور لقب بھی بتایا ہے۔ چنانچہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعارف کروایا تو بتایا کہ چھٹے امام جعفر ہوں گے کہ جن کا لقب صادق ہوگا۔ قرآن کی روح سے دیکھیں تو تمام ائمہ ہی صادق ہیں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین صادق کی جمع ہے، اور اگر اس کے ذیل میں احادیث کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صادقین سے مراد ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں۔ تو در نتیجہ تمام امام ہی صادق ہیں، لیکن اس کے باوجود جن کا لقب صادق قرار پائے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ ہماری کتب احادیث میں جس امام سے سب سے زیادہ احادیث منقول ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ اگرچہ تمام ائمہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، اور علم کا ایک بے کراں سمندر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ صرف امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی سب سے زیادہ احادیث منقول ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ظالم و جابر حکمرانوں کی طرف سے احادیث رسول بیان کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ کبھی بنو امیہ جیسے ظالم و جابر حکمران ائمہ کو نظر بند رکھتے تھے، ان پہ بیان خطاب پہ پابندی عائد کیے ہوئے تھے، اور کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنو عباس جیسے فاسق و فاجر اور ظالم حکمران بقیہ ائمہ پہ سختی کیے رہے اور ان پہ پابندیاں عائد کیے رکھی۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ جہاں پہ بنو امیہ اور بنو عباس دونوں آپس میں جنگ و قتال کے عالم میں تھے۔ بنو امیہ کے زوال کا دور تھا اور بنو عباس حکومت کی تگ و دو میں تھے۔ ایسے میں امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو خاص طور پہ یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے جد کے دین، اپنے جد کی تعلیمات، اپنے جد کی شریعت کو، احادیث کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ در نتیجہ اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے سب سے زیادہ احادیث رسول بیان فرمائی، اور اسی وجہ سے ہماری کتابوں میں سب سے زیادہ امام صادق علیہ السلام کی احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ انہی احادیث میں سے ایک خوبصورت ترین حدیث جو ہماری کتابوں میں ملتی ہے، الکافی میں موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، اگر تم یہ چاہو کہ لوگوں کو دعوت دو اپنے دین کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، تو تمہیں اپنی زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے۔ یعنی تم اپنے مذہب کی طرف اگر لوگوں کو لانا چاہتے ہو تو اپنے عمل کے ذریعے لاؤ۔ تمہارا تقوی ایسا ہو، تمہاری پرہیزگاری ایسی ہو، تمہارا صوم و صلات ایسا ہو، تمہارا کردار ایسا ہو کہ جب لوگ تمہارے عمل کو دیکھیں تو تمہارے دین کو پسند کریں، تمہارے مذہب کو پسند کریں، اس سے محبت کرنے لگیں اور لوگ تمہارے دین میں داخل ہونے لگیں۔ ایک اور مقام پہ شرح الاخبار میں یہ حدیث ملتی ہے امام صادق علیہ السلام سے ہی۔ امام نے فرمایا کہ جب لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دینا چاہو تو خاموشی سے دعوت دو۔ سامنے موجود صحابہ نے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ خاموش رہ کر آپ کے دین کی طرف دعوت کیسے دی جا سکتی ہے؟ دین برحق کی طرف دعوت کیسے دی جا سکتی ہے؟
تو امام نے فرمایا کہ جو کچھ ہم تمہیں حکم کریں اس پہ عمل کرو، یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور جس چیز سے ہم تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، کہ چونکہ وہ اللہ کی معصیت ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو لوگوں پر ہمارے دین کا فضل آشکار ہو جائے گا، چنانچہ وہ ہمارے دین کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ اور یہ چیز ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام میں خاص طور پہ ملتی ہے کہ جب وہ لوگ کہ جو اہل بیت سے دشمنی بھی رکھتے تھے، جب اہل بیت کے قریب آئے اور انہوں نے امام کے کسی بھی امام کے کردار کو دیکھا، سلوک کو دیکھا، برتاؤ کو دیکھا، تو وہ امام کے عاشق بن کے لوٹے، امام سے محبت کرنے والے بن کے لوٹے۔ یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے تعلیمی درسگاہ میں صرف شیعہ آیا نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر فرقے، ہر مذہب، ہر دین کے لوگ تھے۔ نہ صرف مسلمان، غیر مسلم بھی اس درسگاہ میں آیا کرتے تھے۔ نہ صرف دیندار لوگ یا کسی دین کو ماننے والے لوگ امام کے درس میں شرکت کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ جو بے دین کہلاتے ہیں، ملحد کہلاتے ہیں، وہ بھی امام کے پاس آتے تھے اور امام سے سوال کرتے اور امام سے جواب لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں جو تاریخ میں تعداد ملتی ہے، ایک کثیر تعداد ایک ہی وقت میں امام کے درس میں موجود ہوا کرتی تھی۔ تقریباً 4000 طلاب امام سے کسب فیض کیا کرتے تھے، نہ صرف کسی ایک موضوع پہ بلکہ مختلف موضوعات پہ، مختلف علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے وہ امام کی ہی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ جب عباسی حکمرانوں کی حکومت مستحکم ہو گئی تو ان کو یہ بات ناگوار گزرنے لگی۔ ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہر کوئی جب رسول خدا کا فرمان بیان کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے قال الصادق۔ ہر طرف سے احادیث رسول بیان ہوتی ہیں تو قال الصادق کی صدا پہلے سننے کو ملتی ہے کہ صادق نے فرمایا، جعفر صادق نے فرمایا۔ یہ چیز بنو عباس کے حکمرانوں کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوئی، اور انہوں نے جیسا کہ ظالم و جابر حکمرانوں کا یہ ہتھ کنڈا ہوتا ہے اور ان کا یہ پست کردار ہوا کرتا ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے یا ان کی حکومت کی بقا کے لیے خطرہ ہے تو وہ اس کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عباسی حاکم منصور دوانیکی لعنت اللہ علیہ نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کر سکے، لیکن ہر دفعہ ناکام رہا۔ لیکن ایک آخری کوشش 25 شوال 148 ہجری میں جب اس نے کی، امام علیہ السلام کو زہر دیا، تو اس کے نتیجے میں امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ اس مناسبت سے ہم آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں اور بالاخص امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔